بس سے اتر کر میں نے سامان کا تھیلا ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل کیا اور اپنے راستے پر چل پڑا پیدل۔ گاؤں کے راستہ مختصر ہرگز نہ تھا، مگر میں کوئی رکشہ یا کوئی اور سواری افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ تقریباً 15 منٹ پیدل واک کر کے جب اپنے گھر کی سڑک پر مڑا تو میں نے سکون کا سانس لیا، مگر اگلے ہی لمحے میرا سارا سکون بلکہ چین اطمینان ہوا ہو گیا۔ گلیوں میں شام اتر آئی تھی۔ سردیوں کی آمد کی وجہ سے جلد ہی اندھیرا چھا جاتا تھا۔ اس ملگجے اندھیرے میں وہ چھت پر بیٹھی ہوئی تھیں، عین اسی جگہ پانی کی ٹنکی کے اوپر گھٹنوں پر تھوڑی جمائے ان کے کھلے بال ہوا میں لہرا رہے تھے۔ اچانک اس کی نظر مجھ سے ٹکرائی، اس کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہو گئی، وہی مسکراہٹ خوفزدہ کرتی ہوئی، وارننگ دیتی ہوئی۔ اتنی دور سے بھی اس کی آنکھوں کا لرزا دینے والا پیغام صاف پڑھا جا سکتا تھا۔ میں گرتا پڑتا اس سے نظر چرا کر اندر داخل ہو گیا، مگر ایک اور تکلیف دہ منظر میرا منتظر تھا۔ ایان، میرا 7 سالہ بیٹا، فرش پر پڑا کر رہا تھا۔ اس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ واعظہ، میری بیوی، اس کو دوائی پلا رہی تھی۔ کیا ہوا ہے اس کو؟ میں اس کی طرف لپکا۔ چوٹ لگ گئی تھی، سر پھٹ گیا ہے، ٹانکے لگے ہیں، واعظہ نے سپاٹ انداز میں جواب دیا۔ اوہ! میں جیسے چونک گیا۔ جب بھی وہ کسی کو نظر آتی تھی، کوئی نہ کوئی حادثہ ضرور پیش آتا تھا۔ یا تو کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا، یا پھر کوئی بیمار پڑ جاتا، یا کوئی اس طرح کی چیز۔ میں جیسے کرسی پر گر گیا۔ اب آپ کو کیا ہوا ہے؟ واعظہ نے مجھ پر نظر ڈالی۔ اس گھر میں تو اس طرح کے واقعات معمول کی بات ہیں۔ تو کیا اس کا ذمہ دار میں ہوں؟ میں نے تلخی سے کہا۔ واعظہ جواب دیے بغیر کمرے سے نکل گئی۔ آخر کون ہے ان تمام واقعات کا ذمہ دار؟ میں اپنے بستر پر لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ یہ دن بدن خراب ہوتے حالات، بڑھتی ہوئی غربت، کم ہوتا کاروبار، لڑائیاں جھگڑے، یہ صرف میرے ساتھ ہی نہیں تھا۔ اس گھر میں ہم 3 بھائی اپنی اپنی فیملی کے ساتھ آباد تھے۔ آباد؟ اوہ! یہ کون سا لفظ میں نے استعمال کر لیا۔ ہم بس اپنی اپنی زندگی کی گاڑی بس گھسیٹ رہے تھے، میں یعنی احسان اشرف اور مجھ سے چھوٹے 2 بھائی سلمان اور عمران۔ ہم تینوں ورثے میں ملی ہوئی کپڑے کی دکان پر بیٹھتے تھے، مگر ہم تینوں کی محنت کے باوجود دکان دن بدن زوال پذیر تھی، آمدنی نہ ہونے کے برابر تھی۔ ہماری بیویوں اور بچوں کی تکرار، آپس میں لڑائیاں معمول کی بات تھیں۔ چینی کے چمچ اور دودھ کے کپ تک پر لڑائی ہاتھا پائی تک پہنچ جاتی، مگر ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ میں بستر پر لیٹا نہ جانے کہاں پہنچ گیا۔ برسوں پہلے اس گھر میں میرے امی ابو اور تایا تائی رہا کرتے تھے۔ ابو اور تایا جان میں بڑی محبت اور اتفاق تھا۔ وہ دونوں کپڑے کی دکان چلا رہے تھے اور منافع برابر تقسیم کر لیا کرتے تھے۔ یہ گھر جس میں ہم آج تک مقیم ہیں، ابو اور تایا جان کی ملکیت ہے۔ تائی اور تایا جان کی کوئی اولاد نہیں تھی، مگر میری امی کے اوپر تلے 3 بیٹے ہوئے، جن پر ان کو اتنا غرور تھا کہ کسی ریاست کی ملکوں کو بھی کیا ہوتا۔ وہ ہر ایک کے سامنے قدرت کی دی ہوئی اس نعمت یعنی ہم 3 بھائی کا ذکر اس انداز میں کرتی جیسے اس میں ان کا کوئی ذاتی کارنامہ چھپا ہو۔ خاص طور پر جب تائی جان وہاں موجود ہوتی تھیں تو بے اولاد عورتوں کے اوپر وہ با آواز بلند طرز کھایا کرتی تھیں۔
ارے بھیا، شکر ہے مولا کا اس نے بے نام و نشان نہیں رکھا، یا پھر بھائی ہمارے منہ میں پانی ڈالنے والے ایک نہیں تین دن موجود ہیں، ہمیں کیا فکر۔ وہ تائی جان پر نظر ڈالتی، فکر تو وہ کریں جن کے آگے پیچھے کوئی نہ ہو۔ تائی جان ہمیشہ خاموش رہ جاتی، ظاہر ہے جواب میں ان کے پاس بولنے کے لیے تھا بھی کیا۔ مجھے یاد پڑتا ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو تائی جان ہم سب کو، یعنی ہم تینوں بھائیوں کو بہت پیار کرتی تھی، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی، تیار کرتی، مگر امی بہانے سے ہمیں ان کے پاس سے لے جایا کرتی اور بار بار ہماری نظر اتارتی۔ آئے ہائے، اللہ میرے بچوں کو بری نظر سے بچائے، وہ بآواز بلند کہا کرتی۔ لال ثابت مرچوں کے اس زمانے میں تھیلے بھر کر ہمارے گھر آنے لگے۔ ان باتوں کی وجہ سے رفتہ رفتہ تائی جان نے ہمیں پیار کرنا چھوڑ دیا، مگر امی ان کی کمزوری پر وار کرنا کبھی نہیں بھولتی تھی۔ آنے والے سالوں میں تایا اور ابو ایک ایک کر کے ہمارا ساتھ چھوڑ گئے۔ تائی در حقیقت بالکل تنہا ہو گئی۔ امی کا دکھ بانٹنے کے لیے تو ہم بھائی موجود تھے۔ ابو کی اچانک موت نے بھی امی کو مزید چڑچڑا کر دیا تھا۔ تائی بھی اکثر جھنجھلا جاتی اور کوئی سخت جواب دے دیا کرتی۔ اب کچھ دنوں سے گھر میں نئی رام کہانی چھڑ گئی تھی، وہ یہ کہ جب ابو اور تایا زندہ تھے دکان کا منافع دونوں میں برابر تقسیم ہوتا تھا۔ ان کی موت کے بعد دکان ہم بھائیوں نے سنبھال لی۔ اب امی کا کہنا یہ تھا کہ منافع پر زبیدہ یعنی تائی جان کا کوئی حق نہیں۔ بھائی گھر میں رہتی ہے، کھانا کھاتی ہے، پیتی ہے، اور کیا چاہیے، ہم کون سا اس سے کرایہ مانگتے ہیں۔ ایسے ہی ایک دن امی نے کہا، یہ گھر جتنا تمہارا ہے فرحت اتنا ہی میرا بھی ہے، تم ہوتی کون ہو مجھ سے کرایہ مانگنے والی۔ تائی اپنے کمرے سے نکل آئی، اور جہاں تک بات ہے کھانے پینے کی، تو ایک وقت کا کھانا میں بناتی ہوں، برتن دھوتی ہوں، تو کیا کھاؤں بھی نہیں۔ انہوں نے حساب برابر کیا۔ دکان میرے لڑکے سنبھالتے ہیں، اس کے منافع پر صرف میرا حق ہے۔ امی اپنی بات پر اڑی ہوئی تھی۔ دکان آدھی میرے شوہر کی ہے۔ تائی بھی ضد رہی، اگر تم نہیں مانو گی تو میں 7 خاندان کو اکٹھا کروں گی کہ گھر اور دکان بیچ کر میرا حصہ مجھے دے دو۔ وہ بات ختم کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ امی کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ اس پہلو پر تو انہوں نے غور ہی نہیں کیا تھا کہ اگر گھر اور دکان بیچنی پڑی تو تائی تو اکیلی جان جیسے تیسے گزارا کر لیتی، ہم تو خسارے میں چلے جاتے۔ چند دن امی دن رات سوچوں میں گم رہیں۔ پھر ایک رات انہوں نے ہم تینوں بھائیوں کو اپنے کمرے میں جمع کیا اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ پھر اس روز کے چند دنوں کے بعد سوچی سمجھی اسکیم کے مطابق آدھی رات کے وقت ہم چاروں نے تائی کو اپنے قابو میں کر لیا۔ بیچاری کمزور بوڑھی تائی جان میں آج بھی لرز گیا۔ ہم تینوں بھائیوں نے ان کے ہاتھ پیر پکڑے اور امی نے تکیہ ان کے منہ پر رکھ کر اس طرح دبایا کہ وہ ایک آواز تک نہ نکال سکیں، اور تھوڑی ہی دیر میں ان کا دم نکل گیا۔ پھر ہم سب مل کر ان کو اٹھا کر چھت پر لے گئے۔ چھت پر کپڑوں کی تار بندھی ہوئی تھی۔ امی اور تائی کپڑے دھو کر چھت پر ڈالا کرتی تھی۔ چھت پر دیوار ایک جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھی۔ ہم نے تائی کی لاش کو وہاں سے گلی میں پھینک دیا اور واپس نیچے آ گئے۔ دوسرے دن امی نے مشہور کر دیا کہ تائی کپڑے اتارنے اوپر گئی تھی، شاید گلی میں جھانکنے لگی اور پیر پھسلا اور گر گئیں اور ان کا انتقال ہو گیا۔ حسب توقع گھریلو سیدھی سادی ماں پر کسی نے کوئی شک نہیں کیا اور تائی جان کو دفنا دیا گیا، اور بس کہانی ختم۔ کیا واقعی کہانی ختم؟ میں نے کروٹ بدلی، کہانی تو جیسے شروع ہوئی تھی۔ تائی جی اس گھر سے کیا رخصت ہوئیں جیسے گھر کی خوشحالی، عافیت، صحت سب رخصت ہو گئی۔ گھر کے در و دیوار جیسے نحوست برسانے لگے، دکان جیسے مٹی بن گئی۔ ہم تینوں کی دن رات کی محنت کے باوجود بمشکل دال روٹی کا بندوبست ہو جاتا۔
اور سب سے بڑھ کر ہر تیسرے دن کسی کا بیمار پڑ جانا یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جانا یا کوئی ایسا ہی تکلیف دہ واقعہ۔ مگر جس دن اس طرح کی کوئی واردات ہوتی اس دن وہ ضرور کسی کو نظر آتی۔ کون؟ وہی تائی جان یا تائی جان کی روح، چھت پر ٹنکی کے اوپر سفید لباس پہنے وہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی ہوتی۔ میں نے زندگی میں کبھی ان کے بال کھلے نہیں دیکھے، مگر مرنے کے بعد وہ ہمیشہ کھلے بالوں سے نظر آئیں، آدھے سفید آدھے کالے بال۔ جب کبھی کسی سے ان کی نظر ٹکرا جاتی ان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر جاتی، جان نکالنے والی مسکراہٹ، اور اس دن ضرور ہمارے گھر کوئی حادثہ رونما ہوتا۔ اپنی موت یا اپنے قتل کے چند دن بعد ہی وہ نظر آنے لگی تھی، صرف امی یا ہم تین بھائیوں کو۔ اس کے علاوہ وہ کسی کو نظر نہیں آتی، یہاں تک کہ کبھی ہماری بیویوں یا بچوں کو بھی وہ نظر نہیں آئیں۔ ہم نے کئی مرتبہ کوشش کی کہ یہ مکان بک جائے، ہم اس نحوست کے سائے سے نکل جائیں، مگر کبھی کوئی کوشش کامیاب نہ ہو سکی، اور اس کا تو سوال ہی نہیں تھا کہ گھر بیچے بغیر کہیں اور شفٹ کر جائیں۔ گھر میں کھانے پینے تک کی تکلیف تھی، نہ جانے کیسے ہم بھائیوں کی شادیاں اور پھر بچے بھی ہو گئے۔ تین بیٹے کے اوپر امی کا زوم تین بہوؤں کے آنے کے بعد ایسا ختم ہوا کہ بس بہو بھی ایک سے بڑھ کر ایک زبان دراز بدلحاظ۔ امی کو یقیناً اپنی جوانی یاد آ جاتی ہوگی، میں اکثر سوچتا۔ سونے پر سہاگا یہ ہوا کہ ایک دن امی چھت سے گر کر اپنی ریڑھ کی ہڈی توڑوا بیٹھیں اور ہمیشہ کے لیے معذور ہو گئیں، اس جگہ سے جہاں سے ہم نے تائی کی لاش کو نیچے پھینکا تھا۔ نہ جانے کس طرح امی کا پیر پھسلا اور بس اب وہ صرف بستر پر پڑی چھت کو گھورا کرتی تھی۔ وہ اپنے ہر کام، کھانے پینے، حتیٰ کہ غسل خانے کے کاموں تک کے لیے دوسروں کی محتاج ہو گئی تھی۔ تینوں بہوؤں کی ڈیوٹیاں لگتی تھیں ان کے مختلف کاموں کے لیے، جن پر ان کی گھمسان کی جنگ ہوتی۔ تین جوان بیٹوں میں کسی کے پاس ان کے پاس بیٹھنے کا بھی وقت نہ تھا۔ امی جسمانی طور پر بالکل معذور ہو چکی تھی، مگر ان کا ذہن بالکل تندرست تھا۔ وہ ہر بات سنتی اور سمجھتی تھی، جس کی گواہی ان کی دکھ اور خوف میں ڈوبی آنکھیں ہر وقت دیا کرتی تھی۔ میری عمر اب محض 35 سال کی تھی، مگر میں بوڑھا دکھنے لگا تھا۔ مالی پریشانیوں، تکلیفوں نے مجھے اندر سے توڑ دیا تھا۔ ہم سب اپنی اپنی جگہ اچھی طرح سمجھتے تھے کہ ہمارا یہ حال کیوں ہے، کس وجہ سے ہے، مگر اب کیا فائدہ، بے سود۔ جب ہم سب نے مل کر تائی جان کا قتل کیا، میری عمر 20 سال تھی، سلمان 18 کا اور عمران 17 سال کا تھا۔ ہم تینوں کے نزدیک وہ قتل اس وقت محض ایڈونچر تھا۔ بس اگر ہماری ماں کو کوئی تنگ کرتا ہے تو اس کو جینے کا کوئی حق نہیں۔ یہ فلمی سوچ اس وقت ہم تینوں کی مشترکہ تھی، لیکن وقت کے ساتھ ہم سب کو خوب اندازہ ہو چکا تھا کہ ہم نے کون سی آگ مول لی ہے، نہ صرف اس جہان کی بلکہ اگلے جہان کی بھی۔ نہ جانے امی کو اپنے کیے کا پچھتاوا ہے بھی یا نہیں، میں سوچتا۔ ہم اس وقت کم عمر نہ سمجھ سہی، امی تو سمجھدار تھیں، دین و دنیا دونوں کا علم رکھتی تھیں۔ قتل گناہ کبیرہ ہے، میں لرز جاتا، مگر اب کیا ہو سکتا ہے۔ تائی کی روح اب اکثر راتوں کو نظر آنے لگی تھی اور ہم بھائیوں کی نیندیں رخصت ہونے لگی تھی۔ اس رات کے بعد ہم تینوں نے کبھی اس واقعہ کا ذکر نہیں کیا تھا، مگر جب تائی کسی کو دکھتی تو وہ کانپتی آواز میں دوسروں کو ضرور بتاتا۔ مگر ہم میں سے کسی کی بیوی یا خاندان کے کسی فرد کو اس بارے میں کوئی علم نہ تھا۔ میں آپ سے کہہ رہی ہوں احسان، میں اس جمعے کو گھر میں قرآن خوانی کروا رہی ہوں اور خاندان کے لوگوں کو انوائٹ کر رہی ہوں، واعظہ نے حتمی لہجے میں کہا۔ پھوٹی کوڑی نہیں ہے ہمارے پاس، میں نے جھلا کے کہا۔
کیا ہوا کھلاؤ گی مہمانوں کو؟ آپ یہ بھیج دیں۔ اس نے اپنی واحد انگوٹھی میرے ہاتھ پر رکھ دی۔ 10 سال ہو گئے ہماری شادی کو، کبھی اس گھر میں درود شریف کی محفل نہیں ہوئی، کوئی قرآن شریف نہیں کھولتا، کوئی نماز تک نہیں پڑھتا۔ وہ بالکل سچ کہہ رہی تھی۔ نہ جانے کون سی نحوست وسیع ہے ان در و دیوار میں، جیسے کسی نیک عمل کی طرف دل بڑھتا ہی نہیں۔ لیکن میں اب ساری شام قرآن شریف پڑھواؤں گی، درود شریف پڑھوں گی، گھر کی ہر دیوار پر دم کروں گی۔ یہ گھر نہیں لگتا بدروحوں کا مسکن ہے۔ اس کی باتیں میرے دل کو چھو رہی تھی۔ میں نے اس کی انگوٹھی تھام لی۔ واعظہ نے اپنے کہے کے مطابق کافی خاندان والوں کو مدعو کر لیا۔ اس دن صبح سے تینوں خواتین گھر کو دھونے اور چمکانے میں لگی ہوئی تھی۔ برسوں کے بعد ہمارے گھر میں کوئی تقریب ہو رہی تھی، ورنہ تو عید بقرعید پر بھی کوئی اہتمام ہونا ختم ہو چکا تھا۔ امی کو بھی نہلا دھلا کر صاف جوڑا پہنا دیا گیا، قرآن خوانی ہوئی، درود شریف پڑھا گیا، نعتیں پڑھی گئیں۔ اس کے بعد تمام لوگ صحن میں بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ امی بھی وہیں چارپائی پر لیٹی تھیں، ان کے چہرے پر بھی طمانینت کے آثار تھے کہ اچانک چھت سے اترنے والی سیڑھیوں سے صحن میں کوئی اتر آیا۔ تائی کی روح چھت سے صحن میں اترنے والی سیڑھیوں پر کھڑی تھی، اسی طرح بال بکھرائے، سفید لباس میں، مسکراتے ہوئے۔ عورتوں کی نظر ان پر پڑنے لگی، وہ پاگلوں کی طرح چیخنے لگیں، ادھر ادھر بھاگنے لگیں۔ تائی آج سے پہلے صرف ہم چاروں کو نظر آتی تھیں، مگر آج وہ سب کو نظر آ رہی تھیں۔ مگر ان کی نظریں، ان کی لرزا دینے والی نظریں امی پر جمی ہوئی تھیں۔ ان کی مسکراہٹ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ امی بھی ایک ٹک ان کو ہی دیکھ رہی تھی۔ امی کے ہاتھ آگے کی طرف جڑ گئے، مگر گردن ایک طرف لڑک گئی۔ تائی کی روح غائب ہو گئی، امی کی جان نکل گئی تھی۔ عورتوں کے چند گھنٹوں کے بعد احسان تھوڑے بحال ہوئے تو انہوں نے بے لاگ تبصرے شروع کر دیے۔ ہم بھائی کفن دفن کا انتظام کرنے لگے۔ ارے دیکھو کیسی سچی محبت تھی دیورانی جھٹانی میں۔ کسی خاندان کی بوڑھی عورت کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ جھٹانی کی روح خود آئی دیورانی کو لینے، کبھی سنا ہے ایسا؟ ساری عورتیں ہاں میں ہاں ملانے لگیں۔ لیکن واقعی اس روز کے بعد تائی کبھی کسی کو نظر نہیں آئی۔